خدا تعالیٰ کی خاطر مساجد بنانا یہ ہمارا فرض ہے، اور اپنی نماز کی جو عبادت ہے، یعنی وہ عبادت جس کا مسجد سے تعلق ہے، اس کو صرف مسجد تک محدود نہ رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین خدا نے میرے لیے مسجد بنا دی۔ بعض جگہ علاقوں میں جب تکلیف پہنچی ہے، جو بڑی تکلیف ہے، وہ مسجد کھول رہے ہیں، تمہاری مسجد کون چھین سکتا ہے؟ میں احمدیوں کو کہا کرتا ہوں، تمہیں تو تمہارے محبوب نے یہ کہا ساری زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی، تمہاری مسجد کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں ہم، جمعے کے لیے چاہیے، اکٹھے ہونے کے لیے چاہیے۔ مسجد ہمارا مدرسہ ہے، 15 مساجد تعمیر ہو چکی نئی، اور جو میرے خطوط مجھے پہنچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 مساجد جو ہیں کم از کم وہ زیر تعمیر، اور 2-4 مہینوں میں پورا ہو جائیں گے۔ ایسے بھی جوشیلے ہیں کہ یہاں کسی کے گھر میں اس کے رشتہ دار نے لکھا کہ ہمارے یہاں کی مسجد جو ہے وہ جلا دی گئی، انہوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں۔ افریقہ کے ملک میں انہوں نے کہا مسجدوں کی تعداد نہیں کم ہونے دیں گے، انہوں نے وہاں مسجد بنا دی۔ تو مسجد خدا کا گھر ہے، خدا نے کہا تھا ان المساجد للہ، کوئی انسان دعویٰ نہ کر بیٹھے ملکیت کا، مسجد خدا کی ملکیت ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور اتنی شان ہے مسجد کی کہ خدا واحدہ یگانہ کی عبادت کرنے والا ہر شخص آ کے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یہاں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد جو یونیٹیرین یعنی خدا واحد کو ماننے والے تھے، تثلیث کو ماننے والے نہیں تھے، ان میں بھی ایسے ہیں بعض فرقے جو خدا واحد کو مانتے ہیں، حضرت مسیح کو خدا نہیں مانتے۔ وہ تھا، وہ آیا تبادلہ خیال کیا، انہوں نے کہا یار وسلم کو کہا جو بھی کہا، ہم تو یا رسول اللہ ہی کہیں گے، ہماری عبادت کا وقت آ گیا، اجازت دیں باغ میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں باغ میں کیوں؟ یہ میری مسجد ہے، یہ خدا تعالیٰ کی مسجد ہے، خدا واحد و یگانہ کی یہاں عبادت ہوتی ہے۔ کوئی عقیدہ ہو کسی کا، یہاں نماز پڑھ، اپنی عبادت کر، وہاں پڑھ۔ میں 67 میں گیا، ڈینمارک کی مسجد کا افتتاح کیا، مجھے وہاں کے مولویوں نے کہا یہ لوگ دلچسپی تو رکھتے نہیں اسلام میں، اگر آپ نے لمبی تقریر کی تو یہ بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ میں نے کہا مختصر کر دیتے ہیں۔ میں نے 3-4 پوائنٹس لیے، 3 منٹ میں اس آیت کا معنی بتایا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور نجران کی مثال دی۔ جمعے سے پہلے افتتاح کیا، جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کی نماز میں کھڑا ہوا، کئی 100 عیسائی باقاعدہ یوں نیت باندھ کے ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے شان خدا کے کلام کی، یہ ہے شان اسلام کی مسجد کی۔ اور بعد میں اب تک جو اگر وہ دیکھنے والا کوئی گروہ آئے مسجد کو، بڑی خوبصورت مسجد ہے، تو اگر نماز کا وقت ہو بیچ میں شامل ہو جاتا، مسجد میں شامل ہو گئے۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب ہم رکوع میں جانے لگے، اب ان کو تو نہیں پتا کہ کس طرح کرنے، ادھر دیکھا کیا ہو رہا ہے رکوع، پھر جب کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کھڑے ہو، اسی طرح سجدے میں چلے گئے، بالکل پورے ارکان وہ کیے، صرف اس لیے کہ خدا کے اس اعلان کو میں نے دہرایا تھا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ اتنا عظیم مذہب خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور ہماری بھول بھی بڑی عظیم ہے جو اس عظیم مذہب کو ہم بھول گئے۔